کیا شادی کے بعد عورت اپنے نام کے ساتھ خاوند کا نام لگا سکتی ہے اور باپ کا نام بدل سکتی ہے؟ یہ بھائیو آج کل علماء عرب کی طرف سے یہ فتنہ اٹھایا گیا ہے. پاکستان میں بھی چند غیر مقلد قسم کے علماء، بلکہ کہنا چاہیے مقلد بھی اور غیر مقلد بھی، اہل حدیث کی بات نہیں کر رہا، مقلد اور غیر مقلد، جو اپنے ان علماء کے اندھے مقلد ہیں یا جن کو بیچاروں کو سینس نہیں، فقہ نہیں دین کی، انہوں نے بھی ایک فتنہ کھڑا کیا ہے کہ اگر کسی کی شادی ہو جائے تو وہ شادی کے بعد اپنے خاوند کا نام اگر لگا لے گی اپنے نام کے ساتھ تو وہ کہتے ہیں جو بخاری اور مسلم میں وعیدیں آئی ہیں وہ اس کے اوپر فٹ ہو جائیں گی. نعوذ باللہ من ذالک. میں وہ حدیثیں بھی بتاتا ہوں اور پھر میں اس کا بتاتا ہوں انہوں نے کس طریقے سے غلط فہم اس کا لیا ہے. یہ بالکل اس طریقے سے ہے ہی نہیں تھی بات. میرا خیال ہے شناختی کارڈ بھی کبھی نہیں پڑھا، اس پہ لکھا ہوتا ہے خاوند کا نام، یہ نہیں لکھا ہوتا باپ کا نام. ٹھیک ہے، بےچارے اب ان پڑھ ہیں، ان کو تو پڑھے لکھے تو ہے نہیں نا، یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے نا. تو وہ اب آپ اس بات کو سمجھ لیں جو آؤٹ آف کانٹیکسٹ انہوں نے کوٹ کی ہے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے، کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا آپ کو کوئی خاص علوم سکھائے تھے؟ میں نے علم لدنی والا لیکچر مسئلہ 55A میں بھی اس حدیث کو پورا بریف کیا، یا میں صرف اس کا ایک ٹکڑا پڑھنے لگا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہی کچھ دیا ہے جو باقیوں کو دیا ہے. ہاں ایک قرآن کا فہم ہے جو انہوں نے ہمیں سکھایا تھا، یعنی قرآن ہی دے کے گئے ہیں امت کو، یا انہوں نے اپنے تلوار کی نیام سے کچھ صحیفے نکالے جن میں دیت اور قصاص کے احکامات لکھے ہوئے تھے، اور اس میں یہ بات بھی لکھی ہوئی تھی کہ جو شخص اپنے باپ کا نام بدل لے، اپنے آپ کو کسی دوسرے باپ کی طرف منسوب کرے، جس طرح آج کل لے پالک بچے لیے جاتے ہیں اس کے باپ کا نام تبدیل کر دیا جاتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے شخص پر اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والے انسانوں کی لعنت ہے جو اپنے باپ کا نام بدل لے اور اپنے آپ کو کسی اور باپ کی طرف منسوب کرنا شروع کر دے. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے، وہ بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اس کا مجھے بائی چانس نمبر بھی یاد ہو گیا کیونکہ میں نے اتنی دفعہ پچھلے دنوں میں یہ جواب دیا ہے. صحیح بخاری میں 6767 یعنی 6767 اور مسلم میں ہے 229 نمبر، اور مسلم میں اس کا کانٹیکسٹ بھی موجود ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنے آپ کو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور باپ کی طرف منسوب کر دیا، اپنے باپ کا نام بدل دیا، ایسے شخص پر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالیٰ. یہ عرب کے اندر تھی اس طرح کی چیزیں، اس کو کنڈیم کیا گیا. سب سے پہلے تو رسم توڑی گئی نا قرآن حکیم کے ذریعے. آپ کے جو غلام تھے زید ابن حارثہ، ان کو زید ابن محمد کہا جاتا تھا، حالانکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ تو نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو اس کو کنڈیم کیا کہ منہ بولا رشتہ کوئی نہیں، سورۃ الاحزاب پڑھ کے دیکھ لیں. پھر اللہ نے کیٹاگوریکل فیصلہ کیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے. زید ابن حارثہ ان کا وہ مرد ہے، ان کا کوئی بیٹا مرد کی کیٹیگری میں فال نہیں کرے گا. بچے بچپن میں تینوں فوت ہو گئے، کسی مرد کے باپ نہیں، وہ تو اللہ کے رسول ہے اور خاتم النبیین ہے. کیا مطلب؟ خاتم النبیین کا تقاضا ہے کہ آپ کا بیٹا جوانی تک نہ پہنچے، ورنہ وہ بھی پیغمبر ہوگا، کیونکہ اگلے انبیاء کو اللہ نے یہ پروٹوکول دیا ہے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ پروٹوکول ملتا ہے. اس لیے آپ کسی مرد کے باپ نہیں. پھر ان کو زید ابن محمد کی بجائے زید ابن حارثہ، اور پھر اس کو اوپر بھی جب انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت زینب کے ساتھ نکاح کر دیا اور فرمایا یہ ہم نے اس لیے کیا تاکہ یہ رسم ہمیشہ کے لیے ختم کر لیں کہ منہ بولا رشتہ کوئی نہیں ہوتا. تو لوگ یہ نہ کہیں کہ جناب آپ نے اپنے بہو کے ساتھ شادی کی، وہ آپ کی بہو ہے ہی نہیں تھی، وہ تو منہ بولا بیٹا تھا. تو یہ باپ کا نام بدلنا خدا کے لیے فک سے کام لے، سنی بنو ٹنی نہ بنو، اپنی عقل بھی استعمال کرو. باپ کا نام بدلنا یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے کوئی باپ کا نام ہے، مثال کے طور پر کوئی عورت ہے، اس کا نام ہے عائشہ بنت خالد، عائشہ خالد کی بیٹی. اب سپوز اس کی شادی جو ہے وہ کسی جو ہے وہ عمر نامی لڑکے کے ساتھ ہو جاتی ہے، تو اگر اب وہ عائشہ عمر لکھ دیتی ہے اپنے آپ کو، پہلے عائشہ خالد تھی اب عائشہ عمر، تو یہ باپ کا نام نہیں بدلا اس نے. باپ کا نام تب بدلا جائے گا جب وہ لکھے عائشہ بنت عمر، یا وہاں پہ بھی والد کی نام کی جگہ اس کا عمر، تو کوئی بیوقوف ہوگا یہ لکھے گا. مولوی بیچارہ میٹرک پاس بھی نہیں ہوتا، اکثر تو بیچارے اسکول سے بھاگے ہوتے ہیں، پڑھ نہیں سکتے تو لوگ مدرسوں میں داخل، اس بیچارے کو یہ سمجھ کہاں سے آئے گی، وہ لکھا ہوتا ہے خاوند کا نام.
تو عائشہ عمر اگر لکھتی اس نے نام نہیں بدلا اپنے باپ کا. اچھا عام بندے کو تو یہ بیچاروں کو پتہ ہی نہیں کہ ان کے اوپر کیا کیا فتوے یہ مولوی لگا رہے ہیں, جن کی عقل ہی نہیں کام کرتی ہیں. یہ اس نے باپ کا نام نہیں بدلا. خدا کے لیے باپ کا نام بدلنا یہ ہے کہ وہ عائشہ بنت خالد کو کر دے عائشہ بنت عمر. وہ تو اپنے خاوند کے نام کے کھانے میں ڈال رہی ہے اپنے خاوند کا نام, اور اگر یہ عمر لگا رہی ہے تو آگے لکھا بھی تو ہوا ہے خاوند کا نام یہ ہے, باپ کا نام تو اس کا وہی رہے گا. ویسے یہ نہ سمجھے کہ میں نے کو اپنے لیے کو راہ سیدھی کر لی ہوئی ہے. میری الحمدللہ شادی کو 11 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں, میری بیوی کا نام وہی ہے جو پہلے تھا, میں نے نہیں تبدیل کروایا. میں اپنے لیے معاملہ نہیں سیدھا کر رہا, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ضرورت کوئی نہیں, اگر نہیں کروانا چاہتا نہ کروایا, اور کوئی کروا لے اس کے اوپر فتوا بھی نہیں لگے گا. تو یہ بےچارے چند سعودی عرب کے مولوی جن کو بالکل دین کی فکر نہیں ہے, وہ ظاہری حدیثیں پکڑ کے اس طریقے سے مسلمانوں کے اوپر فتوے لگا رہے ہیں. جی دیکھیں جی سب پہ جنت اونا جناب, تقریباً پورے پاکستان سے جنت آرام کرتی جی مولویاں نے, بلکہ سارے دے ہوتے ہیں انڈیا دے ہوتے بھی, کیونکہ انہوں نے اپنی عقل کام نہیں کر دی. اور میں آپ کو بتاؤں بڑا خطرناک فتوا ہے, یہ فتوا ان کے اوپر لوٹ رہا ہے, انہوں نے غلط فتوا لگایا ہے. اور پھر مجھے بھی وہ ای میلز کر رہے ہوتے ہیں جناب فلاں کا فتوا. بھائی میں کسی کے فتوے کا کوئی ذمہ دار نہیں ہوں, اگر کسی نے اس قسم کی کوئی بات کی ہے وہ خود بھگتے گا. میں تو آپ کو حق بات بتاؤں گا, وہ بالکل ڈنکے کی چوٹ پہ جو صحیح بات ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ نہیں ہے. اور باقی پھر آپ اینڈ پہ مجھ سے پھکی بھی لے لیں اس حوالے سے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس شخص نے اپنے باپ کا نام چینج کروایا تھا. ٹھیک ہے نا. اب یہ پھر مجھے گالیاں نکالیں گے, لیکن گالیاں جس نے نکالنی ہیں ضرور نکالیں, لیکن ہم تو حق بات کریں گے. پھر ہم کہیں گے کہ کس کے اوپر جنت حرام ہوئی ہوئی ہے, آپ نے جو یہ فارمولے لگائے اور واقعی ایگزیکٹ وہ والا کام کیا ہے کہ اس نے باپ کا نام بدلوایا. صحیح مسلم میں 219 نمبر حدیث آپ نکال کے دیکھ لیں, اور بخاری میں 6767, مسلم میں اس کا کانٹیکسٹ بھی موجود ہے. بخاری اور مسلم کی یہ میں نے دونوں نمبر بتا دیے. اس کی شرح آپ ابن حجر اسقلانی کی فتح الباری پڑھ لیں, بخاری 6767 کی, 67 کی, اور مسلم میں امام شرف الدین نووی المتوفا 676 ہجری, جو آخری درجے تک سنیت کا دفاع کرتے ہیں, چاہے ان کو جھوٹ بھی بولنا پڑ جائے نا کسی معاملے کے اندر, تو وہ کوئی اس معاملے میں حیا نہیں کرتے. ہم ان کی غلطیاں اللہ کے سپرد کرتے ہیں, لیکن میں نے دیکھا ہے وہ بالکل باطل تعویلات بھی کر جاتے ہیں سنیت کا دفاع کرتے ہوئے. لیکن یہاں پہ انہوں نے بھی کوئی باطل تعویل نہیں کی, شرف الدین نووی نے بھی. اسی طریقے سے ابن حجر اسقلانی المتوفا 852 ہجری فتح الباری میں کھول دیں, انہوں نے بتایا ہے کہ اس امت کے اندر پہلی دفعہ کس نے باپ کا نام چینج کروایا ہے. اور اب میں علماء عرب سے پوچھوں گا, اور پاکستانی جو ان کے تنخواہ دار ہیں, کہ اب اس کے اوپر تم دوزخ واجب کرواتے ہو کہ نہیں, اور جنت حرام کرواتے ہو کہ نہیں. اب یہ تمہارا امتحان ہے اس معاملے میں. صحیح مسلم میں 219 نمبر حدیث, بخاری میں 6767. مسلم کا جو طریق ہے اس میں الفاظ موجود ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں, دیکھو سارا فیوز اٹھنا شروع ہو گیا کہ ایک کام ہو گیا, یہ پائی کے کریے. مسلم شریف کے اندر الفاظ موجود ہیں کہ یہ کس زمانے کے اندر یہ بات ہوئی ہے. حضرت معاویہ کا نام یہ ہے, لیکن اس کی شرح کے اندر سب نے لکھا ہے, اور اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اس میں الفاظ یہ ہیں کہ ابو بکرہ جو صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو بکرہ, ایک ہے ابو بکر, ایک ہے ابو بکرہ. ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ تھیں سمیہ تھی, ایک تو ہے سمیہ عمار ابن یاسر کی والدہ, یہ اور سمیہ, اور یہ سمیہ جو عورت تھی انہی سے ایک اور بیٹا تھا, اس کا نام تھا زیاد, جو عبید اللہ ابن زیاد جو قاتلین حسین کا سرغنہ تھا, جس کے بارے میں صحیح بخاری میں حدیث ہے 3748 کے حسین علیہ السلام, اس پہ امام بخاری نے لکھا ہے حسین علیہ السلام سیدنا حسین کے ساتھ ان کا سر کاٹ کر جب عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے لا کے رکھا گیا. یہ عبید اللہ ابن زیاد, یہ خود بھی ابن مرجانہ, یہ خود بھی ولد الزنا تھا, اس کا باپ بھی ولد الزنا تھا. یہ سارے گستاخان رسول ایسے ہی ہوتے ہیں. زیاد کی والدہ اور ابو بکرہ صحابی کی والدہ یہ دونوں ایک تھی سمیہ. تو ابو بکرہ کے پاس صحیح مسلم 219 نمبر حدیث کتاب الایمان والے چیپٹر میں ایک بندہ آتا ہے شکایت لے کے, وہ کہتا ہے دیکھو کہ تیرے پرانو دیکھو ان کے انہیں نام ہی بدل دیتا گیا. اب اس کو زیاد بن سمیہ کی بجائے زیاد بن ابی سفیان کہنا شروع کر دیا تھا لوگوں نے. تو ابو بکرہ کو آگے کہہ رہے ہیں کہ یار تجھے نہیں پتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس نے اپنے باپ کا نام بدل لیا اس پہ جنت حرام ہے. تو ابو بکرہ نے کہا کہ مجھے تو خود پتا ہے, میں نے سعد ابن ابی وقاص سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خود حدیث سنی ہوئی ہے کہ جس نے اپنے باپ کا نام بدلا تو وہ دوزخ میں جائے گا. اسی کی شرح میں امام نووی ابن حجر اسقلانی نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ
لکھ دیا ہے. اس کے بعد ابو بکرہ نے اپنے بھائی کے ساتھ پوری زندگی کلام نہیں کیا جس نے اپنے باپ کا نام بدل لیا. اور پھر ابن حجر اور امام نووی کیا لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بڑا قریبی بندہ تھا زیاد. جب تحکیم کے مسئلے کے بعد اختلاف کھڑا ہوا تو حضرت معاویہ نے اسے اپنے ساتھ ملانے کے لیے جو ہے وہ یہ ایک چال چلی کہ اس کو حضرت علی سے ہٹا کے اپنے ساتھ ملا لیا جائے. اور ابن حجر نے پورا لکھا ہے کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب زیاد کے باپ کا ذکر ہوتا تھا تو ابو سفیان کہتے تھے مجھے اگر حضرت عمر کا ڈر نہ ہو تو میں بتا دوں کہ اس کا باپ کون ہے. اصل میں وہ خود تھے کیونکہ انہوں نے زمانے جاہلیت میں اس کی ماں کے ساتھ زنا کیا ہوا تھا اور اس سے زیاد پیدا ہوا تھا. حضرت عمر سے ڈرتے تھے تو نام نہیں بتاتے تھے حضرت ابو سفیان کے اس کا باپ میں ہوں. پھر حضرت معاویہ کا دور آیا تو حضرت معاویہ نے جو ہے وہ خط لکھا کہ زیاد تو میرے ساتھ مل جا, میرے باپ نے تیری ماں کے ساتھ زنا کیا تھا تو میرا بھائی ہے. استغفر اللہ. تو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اولاد اس کی ہوتی ہے جس کے بسترے کے اوپر پیدا ہو, چاہے وہ ولد و زنا ہوگی کاؤنٹ اس کے کھاتے میں ہوگی. حرامی جو شخص ہوگا اس کو آپ یہ کہیں کہ یہ میرا بھائی بن گیا. اب یہ انہوں نے بھائی بنا لیا اس کو زیاد بن ابی سفیان کہا جانا شروع ہو گیا. اور پھر وہ حضرت علی سے ٹوٹ کے جو ہے وہ لگ گیا حضرت معاویہ کے ساتھ اور بعد میں اس کے بیٹے نے بھی کام ڈال دیا. یہ ہے ان لوگوں کی ہسٹری. تو اب میں یہ علماء عرب کو بھی پھکی دیتا ہوں کہ امت کو بتائیں کہ امت میں یہ زیاد بن ابی سفیان تو زیاد نے اپنے باپ کا نام بدلا نا, یہ تو اس نے بدلا, اس پہ تو حدیث فٹ کرے نا یہ والی. اور جس نے بدلوایا وہ اس سے بڑا مجرم, جس نے اس کو اس غلطی کی طرف لگایا وہ اس سے بڑا مجرم. تو اب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ ہاں جی تسی تے جناب ساڈے نکاح پہ توڑواندے پھر رہے ہو اور اتنے لوگوں نے پاکستانی انڈیا دے اوتے فتوے لگا رہے ہو جنت اور دوزخ دے. پہلے تسے پائی جی اپنے گھر دی خبر لو کہ یہ ہے وہ حقیقت. تو میں نے اسی لیے جو ہے الحمدللہ یہ میری ایمانداری ہے کہ میں ریکارڈنگ کے ساتھ اس چیز کو بالکل واضح کر دوں. اور میں ان کو اب پھکی بھی اس حوالے سے ایک اور دے دیتا ہوں. یہ پھکی نہیں تھی ابھی, ارے پھکی باقی ہے, اینٹی وینم نظامی جواب باقی ہے کہ یہ جو جی اپنے باپ کے نام کو بدل دیں. ہماری ایک ماں ہے ام سلمہ, نام سنا ہوا آپ نے, رضی اللہ تعالی عنہا. یہ سب سے آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں جو فوت ہوئی ہیں. واقعہ کربلا بھی ان کی زندگی میں ہوا تھا. ان کا نام کیا, ام سلمہ, سلمہ کی ماں. اب انہوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی کی تو اس کے بعد تو انہیں اپنے آپ کو کسی اور کی طرف منسوب نہیں کرنا چاہیے تھا نا. یہ تو ہونا چاہیے تھا کہ میں بیوی ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. ام سلمہ کیوں اپنے باپ کے ساتھ بھی منسوب نہیں کیا, الٹا اپنی اولاد کے ساتھ اپنے آپ کو منسوب کرنا شروع کر دیا. تو اس قسم کی کنیت رکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ زوجہ تو رسول ہی رہیں گی. اس طریقے سے ایک اور صحابیاں ہیں ام سلیم. سلیم عربی میں کہتے ہیں, عربی میں ہم سلیم لفظ بولتے ہیں, اردو میں سلیم. اب سلیم جو ان کا بیٹا ہے وہ ام سلیم ہے. اب انہوں نے اپنے باپ کے نام کی جگہ, اے ان مولوی ہوتے ہیں نا آج کل ان پڑھ جائل مولوی, یہ کہنا جی باپ کا نام ہٹا کے دیکھیں بیٹے کا نام لگا دیا ہے, اے ام سلیم ہوتے بھی جناب دوزخ واجب کروا دیں دے. حالانکہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے یہ وہی ہیں جن کے گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیلولہ کرتے تھے اور آپ کا یہ پسینہ مبارک خوشبو کے لیے جمع کرتی تھی ام سلیم. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سمجھے ایک بوڑھی اماں کی ایکویلنٹ تھی. آپ ان کا اتنا احترام کیا کرتے تھے, ان کے گھر میں سویا بھی کرتے تھے جا کے ام سلیم. تو یہ ان کے اوپر فتویٰ لگائیں گے جی آپ نے تو اپنے باپ کا نام بدل لیا ہے, سلیم تو آپ کا بیٹا ہے, آپ کو اپنے باپ کا نام تلاش کرنا چاہیے. تو باپ کی جگہ چاہے بیٹے کا نام لگائیں چاہے خامند کا نام لگائیں, لگتے وشکاری ہے نا بھائی جی. ٹھیک ہے نا, نام بدلا یہ بدلنا نہیں ہے میرے بھائیوں. نام بدلنا یہ ہے کہ کوئی شخص عائشہ بنت خالد اپنے آپ کو عائشہ بنت عمر کر دے, یہ ہوگا بدلنا, ادروائز بدلنا نہیں ہوگا. عقل کے ناخن لیں اور ان مولویوں کے چنگل سے بچیں. ان بچاروں کو جو ہے پورا سے علم ہے, اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. اب اس ریکارڈنگ کے بعد پھر انہوں نے مجھے گالیاں نکالنی ہیں کہ یار علی نے ایک اور گل دس دیتی ہے. بھائی اسی تو دساں گے کہ بلا دے اللہ نے چھڑ دیتی تو ہوتے حق گل کریں گے بھائی جی, بالکل صحیح کریں گے. منو گالا کرنے کی بجائے سب سے پہلے امام بخاری کو نکالیں, پھر امام مسلم کو نکالیں, پھر امام ابن حجر کو نکالیں, پھر امام نووی کو نکالیں. میرا نمبر تو بھائی بات چاہتا ہے, چور تو پہلے چور دی ماں مارو. تو یا میں کلیئر کٹ کرنا کہ تسی سارے سنی نہیں ہو, ٹنی ہو, اپنے بابیا بزرگوں کے پیچھے چل رہے ہو. اصل سنی ہے بندہ ہے جڑا تمہیں کتاب و سنت کے مرد سے کتاب سے حوالہ دیتا ہے. جائیں کھولیں بخاری کی شرح 6767 پڑھیں اور مسلم 219 کی شرح پڑھ لیں, آپ کو پتہ چلے گا اس امت میں سب سے پہلے یہ بدعت کس نے جاری کی, اور دوزخ والی بدعت کہ باپ کا نام چینج کروا دیا. زیاد کا
नाम जो है ज़ियाद बिन अबी सुफियान कर दिया, मुआविया बिन अबी। یہ مردوں نے ایک اپنا وتیرہ بنا لیا ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر طلاق کے لفظ کو منہ کے اوپر لے آتے ہیں، اور مصیبت انہوں نے ہماری جان کو ڈالی ہوتی ہے. یہاں اکیڈمی میں فون کر رہے ہوتے ہیں، یار آپ کو کوئی اور چیز نہیں ملتی؟ کبھی فون آتا ہے جی کہ جی وہ میں نے اپنی بیوی سے کہا تھا اگر تو اپنے میکے گئی تو میری طرف سے تجھے طلاق ہے، یا تو اپنے بھائی سے ملی تو تجھے طلاق ہے. پھر کہتے ہیں اب کیا کرو بھائی، جو اب آپ نے بویا وہ کاٹے. ہاں اگر وہ نہیں گئی نا پھر تو کوئی حل ہو سکتا ہے. وہ یہ ہے کہ یہ چونکہ آپ نے اپنے اوپر اس اعتبار سے قسم ڈالی تھی یا اس کے اوپر قسم ڈال دی تھی، لیکن قسم تو آپ کے کھاتے میں کیونکہ آپ نے یہ بات کہی تھی، تو اس قسم کا پھر آپ کفارہ ادا کریں گے جو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 کے اندر آیا ہے. ایک غلام آزاد کرنا ہے. اگر غلام نہیں آزاد کر سکتے تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے یا 10 مساکین کو کپڑے لے کے دینے ہیں. اور اگر بالکل غریب ہیں تو پھر آپ کو اجازت ہے کہ 3 مسلسل روزے آپ نے رکھنے ہیں، تو آپ کا کفارہ ادا ہو جائے گا. اور بخاری اور مسلم میں آیا کہ جو قسم کا کفارہ ہے نا قرآن میں، یہی منت کا بھی کفارہ ہے. بعض لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی میں نے ایک منت مانی تھی کہ جی میرا اگر بیٹا ہوا تو فلاں مزار کے اوپر لے کے جا کے اس کی چوٹیاں اترواؤں گا، تو اب میں کیا کروں؟ بھئی اس طرح کی منتیں تو نہ پوری کرنا واجب ہے، پوری کرنا تو حرام ہوگی. اور یہ منت ہے ہی جعلی ہے، اس کا تو آپ کو کفارہ بھی ادا نہیں کرنا پڑے گا. یہ منت تو ہوئی نہیں. جو منت شرعی منت ہے، مثلا بعض لوگ منت مان لیتے ہیں کہ اگر میں پاس ہو گیا تو روزانہ 100 نفل پڑھوں گا. جن کے زیادہ پیپر خراب ہوئے ہوتے ہیں نا وہ ذرا بڑی، یا میں 1000 نفل پڑھوں گا ایک دفعہ ہی. یہ وہ بےچارے مان لیتے ہیں جنہوں نے نماز بھی نہیں 5 وقت کی کبھی پڑھی ہوتی، وہ پھر مصیبت پڑ جاتی ہے. تو بھائی پھر آپ اپنی قسم توڑ دیں، منت توڑ دیں، اس کا کفارہ ادا کر دیں. ایک غلام آزاد کر دیں، وہ تو آج کل کے دور میں ظاہر ایبسلیٹ ہو چکا ہے. 10 مساکین کو کھانا کھلائیں یا کپڑے لیں، اس میں یا موجود ہے. اور کوئی غریب آدمی ہے نا، اگر یہ نہیں افورڈ کر سکتا اس کے لیے 3 مسلسل روزے، ورنہ آپ کو یہ پہلے 2 آپشن ہی لینے پڑیں گے. تو یہ جنہوں نے اپنی بیویوں کے اوپر اس طرح کی قسم ڈالی ہوتی ہے نا فلاں جگہ گئی تو وہ آپ ڈالنے کے بعد نا جانے سے پہلے آپ پوچھ لیا کریں، اس نے تو جانے سے باز کوئی نہیں آنا، تو مہربانی کریں آپ اس کو بچا لیں. تو یہ اس قسم کی اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتے ہیں اور پھر ہمیں فون کر کے تنگ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا لوگ یہ بھی اس طرح کا بھی سوال کر لیتے ہیں کہ جی وہ کسی نے اپنی بیوی کو کہہ دیا کہ تو میرے اوپر حرام ہے، یعنی غصہ آیا نا تو کہہ دیا تو میرے اوپر حرام ہے. اب ظاہر ہے کہ حرام کا تو مطلب طلاق والا ہی ہوتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں جی ہم نے جو ہے نا وہ ایک جنرل بات کے طور پہ بات کی تھی غصے میں کہ حرام ہے، یعنی میں آندہ سے تجھ سے کلام نہیں کروں گا. اس معنی میں نہیں تھا کہ میرے دماغ میں کہیں طلاق بھی تھی. تو پھر یہ اس کی تعویل قبول کی جائے گی. یہ اصول یاد رکھیے گا، اگر کوئی شخص لفظ طلاق کے ساتھ طلاق دے نا تو اس کا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا. لیکن طلاق کے علاوہ کوئی الفاظ استعمال کرے گا نا، پھر یہ دیکھا جائے گا وہ کس نیت سے ہے. مثلا کوئی اپنی بیوی کو کہتا ہے تو میری طرف سے فارغ ہے، تو یہ تو بعض اوقات ہم اپنے دوست کو بھی کہہ دیتے ہیں تو فارغ ہے، مراد یہ تیرا ذہنی توازن درست نہیں ہے یا میرے متھے نہ لگ. لیکن بیوی کو جب آپ کہتے ہیں فارغ، تو اس وقت اگر آپ یہ نیت کر رہے تھے نا کہ میں اسے طلاق دے رہا ہوں، تو سر اگر 1 کی نیت تھی تو 1 ہوئی، 2 کی تھی تو 2 ہوئی، اور 3 کی تو 3 ہوئی، اور بیوی فارغ. لیکن اگر کوئی کہتا نا میں نے مذاق میں طلاق دی تھی، تو اس کی کوئی پھر جسٹیفیکیشن نہیں ہوگی. وہ ابو داؤد ترمذی میں حدیث موجود ہے کہ 3 چیزیں مذاق میں بھی ہو جاتی ہیں: طلاق، نکاح اور رجوع. وہ چونکہ لفظ آپ نے طلاق کا بولا تو اس کی تعویل نہیں ہوگا. لہذا یہ ٹی وی ڈراموں میں جو جھوٹی موٹی طلاقیں اور نکاح ہو جاتے ہیں نا بعض اوقات، تو وہ اسٹیبلش ہو جاتے ہیں. یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ اگر میاں بیوی اکٹھے کام کر رہے تھے ٹی وی ڈرامے میں اور خاوند نے بیوی کو طلاق دے دی اور وہ کہ یہ ڈرامہ ہے، تو ڈرامہ لگ گیا تھوڑے. یہ ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے. اور جھوٹی موٹی اگر نکاح پڑھایا تو وہ بیوی بن گئی اس کی. جی یہ شرعی مسئلہ ہے، تو میں حدیث بیان کر رہا ہوں. اچھا تو یہ جو آپ کو چھوٹے چھوٹے اس طرح کے مسئلے پوچھ رہے ہیں، میں نے کہا تھا کہ جی وہ تو میرے اوپر حرام ہے، تو اس میں نیت کا اعتبار ہوگا. اگر تو اس نے بس ایویں ایک لفظ جملہ بولا تو وہ لفظ جملہ ہی شمار ہوگا، طلاق واقع نہیں ہوگی. اور اگر طلاق کی نیت تھی تو 1 2 3 اس کی کیا نیت تھی وہ شمار ہوگی. اس کی سپورٹ میں وہ حدیث ہے ابو داؤد اور ترمذی کے اندر، ایک صحابی نے اکٹھی 3 طلاقیں دے دی اپنی بیوی کو. طلاق بتہ کہا جاتا ہے. پھر نبی علیہ السلام کے پاس آ گیا
یا رسول اللہ علیہ وسلم رجوع کا کوئی سلسلہ؟ آپ نے فرمایا کہ 3 طلاقیں ہوئی ہیں. وہ کہنے لگا نہیں یا رسول اللہ، میں نے ایک طلاق کی نیت سے 3 طلاقیں دی تھی، کیونکہ عرب کی عادت تھی کہ وہ ایک بات کو 3 دفعہ ریپیٹ کرتے تھے. تو رسول اللہ نے پھر اس پہ اکتفا نہیں کیا. آپ نے فرمایا کہ تو اللہ کی قسم اٹھا کے تو نے ایک طلاق کو 3 دفعہ ریپیٹ کیا ہے ایک کی نیت سے، نہ کہ 3 کی نیت سے. تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں نے جو اس کو 3 دفعہ کہا نا طلاق طلاق طلاق، تو ایک طلاق مجھے بھی پتا ہے کہ یعنی ایک طلاق ہی ایک وقت میں دینی چاہیے، اکٹھی طلاق دینا تو 3 حرام ہے. سن نسائی میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کو اتنا غصہ آیا جب آپ کو بتایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غصہ دے کے صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ اجازت دیں میں اس کو قتل کر دوں جا کے جس نے اکٹھی 3 طلاقیں دی ہیں. تو صحابہ کو پتا تھا یہ اللہ کی حدوں کو توڑنا ہے، لیکن اسٹیبلش ہو جاتا تھا. یہ علیحدہ سے ایک ٹاپک ہے، میری ویڈیوز کے ایک موجود ہے، اس میں اہل حدیث کا مسئلہ بالکل غلط ہے. تو اب اس طریقے سے اگر کوئی شخص یعنی کہہ دیتا نا کہ تو مجھ پہ حرام ہے، تو اب اس کی نیت کا اعتبار ہوگا. اور اگر اس نے ویسے کہا تھا حرام ہے تو پھر اب چونکہ میاں بیوی کا رشتہ ہے سینسٹیو، تو اب اس کے اوپر لگے گا حکم زہار، جو ہے سورۃ المجادلہ پارہ نمبر 28 کے پہلے صفحے کے اوپر موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں بھی لوگ زہار کیا کرتے تھے. زہار لفظ زوئیں ہا الف را اور زوئیں کے نیچے وا کے نیچے زیر. زہار کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ اس وقت اپنی بیوی کو طلاق دینے کے لیے نا یہ لفظ استعمال کرتے تھے، تو میرے پہ اسی طرح حرام ہے معاذ اللہ جس طرح میری ماں مجھ پہ حرام ہے. اب ظاہر ماں تو ہمیشہ کے لیے حرام ہے. تو اس زمانے میں یہ طلاق کا طریقہ سمجھا جاتا تھا. اب اسلام نے اس طریقے کو کنڈیم کیا کہ اس طریقے سے طلاق نہیں ہوگی، اور پھر قرآن میں الفاظ ہیں، آپ 28ویں پارے کا پہلا صفحہ پڑھ لیں سورۃ المجادلہ، کہ اس طریقے سے تم جن کو اپنی مائیں کہہ بیٹھتے ہو نا اپنی بیویوں کو، وہ تمہاری ماں نہیں بن جائے گی. تمہاری ماں تو وہ ہے جس نے تمہیں جنا ہے. البتہ یہ ایک لغو اور جھوٹا جملہ ہے جو تم نے بولا ہے، لیکن اب یہ صرف جھوٹ بول کے خالی کھلی توبہ کرنے سے تمہارا چھٹکارا نہیں ہونا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا رکھی ہے کہ ایک غلام آزاد کرو گے بیوی کے پاس جانے سے پہلے. اور اگر غلام کی استطاعت نہیں، جو آج کل ایبسلیٹ ہو چکا ہے ویسے، تو 60 مسلسل روزے رکھو گے. بیچ میں ایک بھی نہیں رکھا نا تو پھر دوبارہ سے گنتی شروع ہو جائے گی. اور اگر یہ نہیں رکھ سکتے تو 60 مساکین کو کھانا کھلاؤ گے، اور اس کے بعد تم پھر میاں بیوی آپس میں ساتھ رہ سکتے ہو. ادروائز زہار ہو گیا، یا یہ والا کیس جو یہ کہتے ہیں تو حرام ہوگی میرے اوپر، تو چاہے طلاق کی نیت نہیں بھی تھی، طلاق تو خیر نہیں ہوئی، لیکن اب وہ اپنی بیوی کے پاس نہیں جا سکتا جب تک یہ جرمانہ نہیں ادا کرے گا جو اللہ نے، اور اس میں بڑے سخت الفاظ ہیں کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ تم نے حدود اللہ کا خیال رکھنا ہے. تم اپنی بیوی کے پاس نہیں جا سکتے جب تک یہ کام کر نہ لو جو یہ کفارہ جو تم نے ادا کرنا ہے. اب ایک اور کیس بھی ہو جاتا ہے بعض اوقات، وہ ایلا والا کیس ہے، یعنی اپنی بیوی کے ساتھ ناراض ہونا، جو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ جب زیادہ نان و نفقہ ڈیمانڈ کیا امہات المومنین نے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1 مہینے کے لیے اپنی بیویوں سے ناراض ہو گئے تھے. پھر قرآن میں بڑی سخت آیات نازل ہوئی. نبی علیہ السلام نے پھر ایک ایک بیوی کو کہا کہ بھی دیکھو یہ اللہ نے نازل کیا کہ اگر تم اللہ کا رسول اور آخرت کو چاہتی ہو تو پھر اسی طریقے سے میرے نبی کے ساتھ گزارا کرو، ادروائز میں تمہیں طلاق دے کے چھوڑ دیتا ہوں. یہ پارہ نمبر 21 کا آخری 21 نمبر پارے کا آخری رکوع پڑھ کے دیکھ لیں، اتنے سخت الفاظ ہیں. تو تمام بیویوں نے کہا کہ ہم اللہ، اس کا رسول اور آخرت چاہتی ہیں، ہم اسی طریقے سے حضور کے ساتھ غربت میں گزارا کریں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو نبی علیہ السلام 1 مہینہ تک اپنی بیویوں سے ناراض رہے اور گھر کے اوپر والے حصے میں چلے گئے، اور اسی میں نا حضرت عمر گئے تو آپ کے صرف ایک تہمت باندھی ہوئی تھی اور جسم پہ چٹائی کے نشان تھے. حضرت عمر نے رونا شروع کر دیا کہ اللہ کے رسول کیسر و کسرا تو دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ کی یہ حالت ہے. تو آپ فرمایا لگتا ہے عمر ابھی بھی تم پہ دنیا کی حقیقت نہیں کھلی، کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ کیسر و کسرا دنیا کے مزے لوٹیں اور ہم آخرت کی سعادت. تو نبی علیہ السلام 1 مہینے کے بعد پھر نیچے اترے اور پھر آپ نے وہ اپنا ایلا والا معاملہ ختم کیا. تو اب ایلا 1 مہینے کا بھی ہو سکتا ہے، یعنی بیویوں کو اپنے سے الگ کرنا، اور زیادہ سے زیادہ پھر 4 مہینے ہیں. وہ سورۃ البقرہ میں آیا کہ جو 4 مہینے سے زیادہ آپ اپنی بیوی کو لٹکا نہیں سکتے، یا پھر آپ طلاق دے کے اس کو فارغ کرو، اس کی بھی ایک زندگی ہے اس کو گزارنے دو، ادروائز رجوع کرنا ہوگا. اور اسی میں ظاہر امپلائڈ ہے کہ یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ جی میاں بیوی آپس میں کتنا عرصہ دور رہ سکتے ہیں،
تو پریفریبل تو ہے کہ 4 مہینے سے زیادہ دور نہ رہے. ہاں وہ آپس میں کوئی کوارڈینیشن کر لیتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ طے کر لیتے ہیں، وہ الگ معاملہ ہے، لیکن اوورآل اسلام کا مزاج یہ نہیں ہے کہ وہ زیادہ دیر ایک دوسرے سے دور رہیں. تو زہار کوئی کر لے کہ تو میری ماں کی طرح ہے، یا اچھا اب بعض اوقات لوگ اپنی بیوی کو یہ بھی کہہ دیتے ہیں تو دے بیبے ہیں، میری ماں ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی میرے پہ ایسے حکم چلا رہی ہے جس طرح میں تیرا بیٹا ہوں. اس میں زہار والا حکم نہیں لگے گا، کیونکہ ایک لفظ جملہ ہے صرف. وہ جس پہ زہار کا حکم لگے گا وہ یہ ہے کہ تو مجھ پہ ویسے ہی حرام ہے جس طرح کہ میری ماں. یہ تو پورا جملہ ہے نا، ٹھیک ہے. وہ کیا، وہ تو کبھی باپ غصے میں وہ اپنے بیٹے کو کہہ دیتا ہے تو میرا پیو ہے، میرے تو ہوتے ہیں. تو یہ لفظ جملے ہیں، غصے کے اظہار ہے. کوئی یہ نہ ہو اس میں سے کوئی پلی لے لے گا. اگر کسی نے اپنی بیوی کو کہہ دیا میری بیبے یا ماں، تو اب وہ تو تسی جناب 60 مسکینوں کو کھانا ہر بار کھواندے رہے، گھر کے کھواؤ گے. وہ ہے کہ جب یہ جملہ بولا جائے کہ تو ویسے ہی حرام ہے مجھ پہ جس طرح میری ماں حرام، تو تب زہار ہوگا. یا اسی طریقے سے وہ کہہ دے کہ تو مجھ پہ حرام ہے، اور طلاق کی نیت تھی تو طلاق ہوئی، ایک کی نیت تھی ایک ہوئی، 2 کی نیت تھی 2 ہوئی، 3 کی ہوئی تو 3 ہوئی، فارغ. ان جاؤ فارغ ہو. اور اگر طلاق کی نیت نہیں تھی تو پھر بھی وہ کفارہ جو زہار والا ہے نا وہ اس کے اوپر لگے گا. تو یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے. لوگ یعنی لوگوں نے مذاق بنایا، پھر طلاق دے کے آ جاتے ہیں، کہتے ہیں جی بچہ ساڈا بڑے غصے اسی جی. تو میرے بھائی ہمیشہ غصے میں ہی طلاق دی جاتی ہے. آج تک کسی نے یعنی اپنی بیوی سے اظہار محبت کرتے ہوئے تو نہیں کہا کہ تم بہت اچھی ہو لہذا میں انعام میں تمہیں طلاق دیتا ہوں. یہ کون دیتا ہے؟ کہتا جی غصے میں، جی وہ غصے میں طلاق ہو جاتی ہے، اس لیے کہ وہ اس کو پتا تھا اس نے کیا کرنا ہے. اور دوسرا یہ نکاح کرنے کا تو لوگوں کو شوق ہوتا ہے، تو طلاق کے مسائل سیکھنا بھی ضروری ہے. میں تو جن زمانوں میں اپنے قریبی لوگوں کے نکاح فری پڑھاتا رہا ہوں بغیر پیسے لیے، تو میں تو اسی وقت سٹیج کے اوپر دولہے کو بات سمجھاتا تھا کہ طلاق کا لفظ اب تیری زبان پہ نہیں آنا چاہیے. بہت غصہ آئے تو اپنی پلیٹ توڑ لینی ہے، یعنی پلیٹ بیوی کے اوپر مارنی ہے، وہ غصہ کر لینا ہے، یہ والا کام نہیں کرنا. ادروائز تو پھر بعد میں پھر مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے. اور شیطان تو یہ چاہتا ہے. سو نبی داؤد میں حدیث ہے کہ اللہ کو حلال چیزوں میں سب سے ناپسند طلاق ہے. حلال اس لیے کہ بعض کا جنون ضرورت پڑ جاتی ہے، ناپسند اس لیے کہ اللہ چاہتا نہیں کہ ایسا ہو. اور وہ جو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ شیطان کا تخت پانیوں پہ لگا ہوا ہے، ہو سکتا ہے برمودا ٹرائنگل پہ لگا ہو. شام کے وقت وہ سارے اپنے جو اس کے چیلے ہیں ان کو اکٹھا کر کے ایک ایک سے پوچھتا ہے کہ آج تو نے کیا کروایا، آج تو نے کیا کروایا، آج تو نے کون سا گناہ کروایا. سارے چیلے نا اپنے اپنے گناہ گنواتے ہیں، کسی سے وہ خوش نہیں ہوتا، حالانکہ اتنے بڑے بڑے گناہ گنواتے ہیں. اینڈ پہ ایک چیلا کہتا ہے آج میں نے میاں بیوی میں لادی کروا دی. وہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اسے گلے لگا کے ملتا ہے کہ اصل کام تو نے کیا ہے، کیونکہ اب تو معاشرہ تباہ ہو جائے گا. یعنی وہ اولاد بھی معاشرے کے لیے ناسور بن جائے گی. میاں بیوی کا علیحدہ ہونا تو وہ ایک بہت بڑا انتشار ہے. اسلام کبھی نہیں چاہتا کہ اس طرح کا ہو، اور اس میں اکثر اوقات مجرم مرد ہی ہوتے ہیں، کیونکہ یہ چابی مرد کے ہاتھ میں ہے. تو مرد بنے نا، پھر مرد تو یہ ہے کہ برداشت کرے، یہ تو نہیں غصہ نہیں کر لے. عورت کو اسی لیے اختیار نہیں دیا گیا. میں تو اپنی بیوی سے اکثر کہتا ہوں کہ تیرے پاس اختیار ہوتا تو میں تو پہلے دن ہی فارغ ہو گیا تھا. ہاں عورت کو تو غصہ ہی بہت زیادہ آتا ہے لیکن ٹھنڈا بھی ہو جاتا ہے. مرد کو اللہ نے اس لیے دیا ہے کہ وہ ٹیمپرامنٹ لوز نہیں کرتا، بڑے سے بڑی بھی بات ہوگی وہ صبر کرے گا. ہاں عورت کو اختیار یہ ہے کہ پھر وہ خلا لے سکتی ہے. یہ نہ مرد ظالم میں طلاق نہیں دے رہا پھر دالا سے جا کے خلا لے، اور یہ اس کا حق ہے. تو لوگ کہتے ہیں بغیر وجہ کے لے لیا. بھائی اس کا آپ کے ساتھ نہ رہنا یہ سب سے بڑی وجہ ہے، وہ اس کا حق ہے. البتہ اگر کسی نے ناحق ایسا کیا ہے نا تو وہ ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے کہ جس عورت نے بغیر وجہ کے اپنے خاوند سے طلاق لی وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی. لیکن اس کے اگینسٹ مردوں کو بھی چاہیے. ہاں جی، بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی بھی یعنی نبی علیہ السلام فرمایا کہ اپنی بیوی سے بغض نہ رکھو. اگر اس کی کئی عادتیں تمہیں ناپسند ہیں تو کئی پسند بھی ہوں گی، اور یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اسے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو، اس سے نفع حاصل کرو ورنہ تم اسے توڑ بیٹھو گے، اور اسے طلاق دینا اسے توڑنا ہے. یار نبی علیہ السلام کو اگر اپنی بیویوں سے تکلیف پہنچی ہے تو باقی تو پھر کون کس کھاتے کے اندر ہے. اور یہ
صرف بخاری مسلم میں نہیں ہے، قرآن میں سورۃ الاحزاب پارہ نمبر 21 کا آخری رکوع پڑھ کے دیکھ لیں کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سخت الفاظ استعمال کیے. تو اس کو قرآن میں رکھا ہے، حضور کی آئلی زندگی کو بھی، تاکہ پتہ چلے کہ آپ رول ماڈل ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے، دنیا برتنے کی جگہ ہے اور سب سے بہترین برتنے کی چیز نیک بیوی ہے. باقی وومن رائٹس کے اوپر میری ویڈیو دیکھ لیں آپ، میں نے کئی ایک اس میں اور احادیث بھی بیان کی ہیں. مردوں کو چاہیے کہ وہ یہ اس قسم کی نا قدغن نہ لگائیں کہ جی میں نے قسم ڈال لی ہے فلاں سے ملا تو یہ ہو جائے گا. یار کوئی اور کام کرنے والا کرو. اس طریقے سے نہ عورتیں باز آتی ہیں اور نہ وہ اس طرح کی چیزوں کو لائٹ لے رہی ہوتی ہیں. آپ کو تو پتہ نا آپ کا تو گھر اجڑ جائے گا، اور پھر آپ فتوے مانگتے پھریں گے. پھر ہمارے یہاں پہ اکیڈمی میں فون کرتے ہیں، مہربانی کر کے ہمیں تنگ نہ کیا کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ نے نکاح کیا تھا تو ہمیں وہاں بلایا نہیں تھا آپ نے، نہ ہم نے نکاح آپ کا پڑھایا. نکاح کے لیے پوری ایکٹیویٹی ہوئی تھی نا، مہمان آئے تھے، رجسٹرار آیا تھا. طلاق کے مسئلے فون پہ پوچھے جاتے ہیں. طلاق اس سے سینسٹیو چیز ہے، اس کے لیے بھی آپ علماء کے پینل کے سامنے بیٹھیں، دونوں پارٹیاں بیٹھیں، اپنا معاملہ پیش کریں، اس کے بعد سولوشن ہوگا. فونوں پہ نہیں طلاق کے مسئلے ون سائیڈڈ سن کے بتائے جاتے ہیں. اور یہ پھر ریٹن میں فتویٰ لینا ہوگا اگر کسی نے کام ڈالا ہوا ہے. ذہن میں رکھیے گا. اب کئی مرد ہیں وہ اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیتے ہیں، پھر وہ فتوے لے کے ساتھ رہنا شروع کر دیتے ہیں. تو ایسی عورتوں کو میری ریکویسٹ ہے کہ اگر ان کو پتہ ہے نا کہ ان کے خامن نے 3 طلاقیں دی ہیں اور اب وہ مکر رہا ہے، تو دنیا کے قانون میں تو مرد کی بات مانی جائے گی اگر کوئی پروف نہیں ہے آپ کے پاس. لیکن چونکہ آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ 3 طلاقیں ہو چکی ہیں، تو اب آپ اس کی بیوی نہیں ہو، آپ خلا کے لیے اپلائی کر دو، کیونکہ آپ کو تو پتہ ہے. اب آپ آنکھیں بند کر کے اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی. ذہن میں رکھیے گا کہ جی چونکہ مرد کی بات مانی جائے گی تو لہٰذا اب عورت کے جی فتویٰ تو اس کے حق میں تو میں بھی گزارا کروں گی. تمہیں تو پتہ ہے نا، تم نہ اس کے ساتھ رہو، خلا لے لو، کیونکہ طلاق تو اسٹیبلش ہو چکی ہے. تمہیں تو تمہارے علم میں تو ہے نا اس نے یہ کیا ہے. کئی مرد بعد میں مکر جاتے ہیں دے کے، اور پھر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی واٹس ایپ پہ ہو جاتی ہے، جی ٹیکسٹ میسج پہ ہو جاتی ہے، جی ہو جاتی ہے جی ٹیکسٹ میسج پہ بھی، واٹس ایپ کے اوپر بھی. اکیلے بند کمرے میں بیٹھ کے بھی آپ طلاق دیں گے نا تو طلاق ہو گئی. وہ کہتے ہیں جی وہ بیوی کو تو پتہ ہی نہیں ہے. بیوی کو تو بعد میں پتہ چل جائے گا نا، آپ نہیں بتانا ہے نا. وہ ایک فقہی مسئلہ لکھا تھا پرانے بزرگوں نے. اب بزرگ بھی اس طرح کر کے کان پکڑتے رہے نا تو وہ آج تک وہ کان پکڑا ہی ہوا ہے کہ جی وہ اگر کوئی خط میں لکھے، وہ ایک فرضی مسئلہ، اگر کوئی خط میں لکھے کہ جیسے ہی میرا مکتوب تمہیں ملے تم مطلقہ ہو. ایڈی مشکل اردو تو کون لکھے گا؟ ایک ریڑھ لتری بیچارہ لکھے گا، ہم منا نہیں لکھے گا. تو کہتے ہیں جی وہ پھر نا یہ جب خط اگر عورت تک نہ پہنچے تو اسے طلاق نہیں ہوگی. تو بالکل ٹھیک ہے، اس کیس میں تو واقعی نہیں ہوگی، کیونکہ اس میں الفاظ ہیں کہ جیسا ہی میرا خط ملے تو تمہیں طلاق ہوگی. اگر خط نہیں ملا تو طلاق نہیں ہوگی. اس لیے وہ کہتے ہیں راستے ڈاکیوں نو پھاڑ لو جی کس طریقے. لیکن سر اگر اس نے اس ڈاک میں یہ لکھا ہوا ہے کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، تو وہ جس وقت اس نے ہوں لکھ دیا نا، اب اس کے بعد وہ بھی آگ لگا دینا اس خط کو تو طلاق ہو چکی. اب وہ ڈاکی والا کام نکل گیا. تو یہ کیس یہ والا تھا کہ جیسے ہی تمہیں خط ملے تو متعلقہ ہو. اس طرح تو نہیں کوئی لکھتا، آج کل کوئی اس طرح لکھے گا. اور پھر آپ دیکھ لیں یہ نکاح یا منگیتریں بنی ہوئی ہوتی ہیں اور پھر وہ شادی سے پہلے ہی کئی کمزوریاں ایکسپوز ہوتی ہیں، تو ابھی رخصتی ہوتی نہیں ہے، طلاقیں پہلے ہی ہو جاتی ہیں، کیونکہ سب آئیڈیل ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور پھر رشتہ مانگنے والے بھی پوری ایکٹنگ کرتے ہیں جا کے وہاں پہ، اور جو دے رہے ہوتے ہیں وہ بھی پوری ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں. لگ رہا ہوتا ہے کہ دنیا میں سب سے پارسا خاندان ہی یہ دو ہیں، اور بعد میں محلے والے بھی پناہ مانگتے ہیں ان دو خاندانوں سے کہ یار یہ چورا نو پہ کے مور. ٹھیک ہے، لبادے جو اوڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ تو قرآن میں بھی واضح ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی بیویوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں فرمایا کہ اگر تمہیں ان کی کوئی باتیں بری لگتی ہیں تو کئی اچھی عادتیں بھی ان میں ہوگی، یعنی گزارا کرو. اللہ نے بنایا نا جی، اللہ نے تو جو بھی چیز بنائی ہے نا جی اس میں بلٹ ان نقص ضرور رکھا ہے، کیونکہ پاک غلطیوں سے صرف اللہ ہے. انبیاء کرام کو بھی جو ہم عصمت کا عقیدہ کلیم کرتے ہیں وہ سبحان اللہ والا نہیں کرتے، یہ ذہن میں رکھیے گا. سبحان اللہ ہی ہے صرف، ورنہ تو انبیاء کی لفظیں بھی رپورٹ ہوئی ہیں، وہ نہ رپورٹ ہوئی ہوتی. غلطیوں سے پاک صرف اللہ ہے. ٹھیک ہے،
باقی کسی سے غلطی ہو سکتی ہے، ہاں ہم اس کو انبیاء کے کیس میں گناہ کا لفظ نہیں بولیں گے، اجتہادی خطا بول دیں گے یا لغزش بول دیں گے، جس کا سب سے بڑا ثبوت حضرت یونس کی دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ تو تو پاک ہے نا، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو تو غلطی کر ہی نہیں سکتا، انی کنت من الظالمین، میں تو انسان ہوں نا، غلطی تو کروں گا۔ اور سورہ الصافات میں آیا کہ اگر یونس اس دعا سے نہ ہمیں پکارتا نا تو اس دن ہی پھر نکلتا مچھلی کے پیٹ سے جس دن مردے نکالے جائیں گے۔ تو یہ اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے معافی والا معاملہ کر دیا۔